أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کما ان انزلناہ من السماء، جیسے آسمان سے بارش نازل ہو، فاختلط به نبات الارض، جس بارش سے کھیتی جو ہے خوب ہری بھری ہو جائے، مما یأکل الناس والانعام، وہ کھیتی جسے انسان بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی جسے جانور بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک زمین میں خوب رونق ہو جائے، وزینت، اور زمین اپنے آپ کو مزین کر لے، یعنی کھیتیاں لہلہانے لگیں، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اس حال میں کھیتی کے مالک یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اس کھیتی پر قدرت حاصل ہو گئی، یعنی اب تو ہمیں اس کا کاٹنا لازمی ہے، اب تو ہمیں اس کا فائدہ لازمی ہوگا۔ فرمایا آتاہا امرنا لیلا او نہارا، اچانک پھر ہمارا امر، ہمارا حکم دن رات کو یا دن کو آتا ہے، فجعلناها حصیدا، اس کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، کأن لم تغن بالامس، گویا کہ کل یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، کذالک نفصل الآیات، فرمایا اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، تاکہ لوگ جو ہے اس پر غور کریں۔ اب یہ اس بات کو، اس مثال کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں کھیتی باڑی کا منظر دیکھا ہے، جو دیہات کے لوگ ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فصل بڑی اچھی ہے اور انسان اس امید میں ہے کہ کل میں جاؤں گا اور فصل کاٹ کے گھر لے آؤں گا، لیکن دن کو دوسرے دن جاتا ہے تو ہر چیز الٹی ہوئی پڑی ہوتی، یعنی رات کو ایسی ژالہ باری ہوئی کہ ہر چیز ختم ہو کے رہ گئی، یا ایسی تیز ہوا چلی، طوفان آیا کہ ساری فصل جو ہے زمین پہ لیٹ گئی اور تباہ و برباد ہو گئی۔ تو فرمایا یہ ہم ہیں، ہماری قدرت ہے، ہماری قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے امر سے ہوتا ہے، اور یہ ہماری نشانیاں ہیں، یعنی نشانی یہ نہیں کہ اللہ آسمان سے فرشتے کو کتاب دے کر بھیج دے، یہ کس کی نشانی ہے؟ کذالک نفصل الآیات، یہ ہماری نشانی ہے، لیکن اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو غور کرنے والے ہیں، جو فکر کرنے والے ہیں۔ پہلے اس کھیتی کو کس نے اگایا، کس نے پروان چڑھایا، کس کے امر سے یہ کھیتی لہلہاتی کھیتی کے اندر تبدیل ہو گئی، کس کے امر سے درختوں کو پھل لگے، اور لیکن جب کاٹنے کا وقت آیا، انسان کے فائدہ اٹھانے کا وقت آیا، اللہ نے ایک ہوا بھیجی، سب کچھ ختم ہو کے رہ گیا۔ تو یہ ہے ہماری نشانیاں۔ اگر کوئی ہماری ذات پر غور کرنا چاہے، ہماری ہستی پر، تو اس کو بڑی نشانیاں مل جائیں گی، لیکن ملیں گی ان کو جو اس پر غور کریں گے۔ میں واللہ یدعو الی دار السلام، تو میں اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی۔ وہ کون سا ہے سلامتی گھر؟ جنت۔ میں اللہ کی ساری دعوت جو ہے جنت کی دعوت ہے، کامیابی کی دعوت ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس راستے کی ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔
یہ میں نے بہت دفعہ عرض کیا کہ اس سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ جس کو ایسے پکڑ کے چاہ لیتا ہے، نہیں، وہ جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جو اپنے اعمال سے اللہ کو اپنی طلب دکھاتا ہے، اللہ پھر اس کے لیے سیدھا راستہ چاہ لیتا ہے۔ سیدھا راستہ کون سا؟ جنت کا راستہ، پھر اللہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اور جو اس کے برعکس راستہ چاہتا ہے، اللہ اس کو بھی نہیں پکڑتا، اس کے لیے بھی اللہ اس کو جانے دیتا ہے، وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ للذین احسنوا، فرمایا جو نیکی کریں گے، الحسنہ، ان کو نیکی کا بدلہ نیکی ملے گا، بھلائی کا بدلہ اللہ قیامت میں بھلائی دیں گے، وزیادہ، اور اس سے زیادہ دیں گے، یعنی جتنی نیکی کر کے تم آؤ گے اللہ اس سے اجر تمہیں اس سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس سے کرم ہے۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، فرمایا نیکی کرنے والے، بھلائی کرنے والے، قیامت کے دن ان کے چہروں پر نہ تو ذلت چھائی ہوگی نہ سیاہی چھائی ہوگی، یعنی ان کے چہرے نہ تو سیاہ ہوں گے اور نہ ان پر ذلت چھائے گی۔ اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا یہ ہیں جنت کے لوگ، ہم فیہا خالدون، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ، والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے برائیاں کمائی ہوں گی، اچھا نیکی اور برائی کمانی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، خود بخود نہیں آ جاتی، نیکیاں بھی کمانی پڑتی ہیں اور برائیوں کے لیے بھی انسان محنت کرتا ہے، اسی اللہ کسب کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ کسب ہوتا ہے جس کو انسان محنت کر کے کماتا ہے۔ میں جنہوں نے برائیاں کمائی ہوں گی، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کو ہم اس برائی کا بدلہ اس کے برابر ہی دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی رحمت ہے، یعنی بھلائی کا بدلہ بڑھ کر دیں گے، زیادہ دیں گے۔ ایک اور جگہ آیا کہ 10 گنا دیں گے، اور 10 گنا سے بھی زیادہ جس کو چاہیں گے دے دیں گے، لیکن برائی کا بدلہ ہم اتنا ہی دیں گے جتنی تم برائی کرو گے۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی آخرت میں۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ عَاصِمٌ، ان کو اس دن اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ سے بچانے کی والی ذات بھی اللہ ہی کی ہوگی، اللہ ہی سے لپٹنا ہوگا، اللہ ہی کے قدموں میں پڑنا ہوگا، وہی اس کو بچا سکتا ہے، میں اللہ سے بچانے والی ذات کوئی نہیں ہوگی۔ کأنما اغششت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، میں ان کے چہرے ایسے ہو جائیں گے قیامت کے دن گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کا ایک ٹکڑا چھا گیا، یعنی سیاہی چھائی ہوگی، سیاہی چھائی ہوگی، وہ انسانوں کو ایسا محسوس ہوگا جیسے اندھیری رات کا ایک ٹکڑا ان کے چہرے پر چھا گیا۔ اولئک اصحاب النار، فرمایا یہ ہے دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وہ کہ یوم نحشرہم جمیعا، اس دن ہم تم سب کو اکٹھا کریں گے، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا ہوگا۔ آپ نے غور کیا قرآن مجید شرک کے بارے میں کتنا حساس ہے، ہر دوسری چوتھی آیت کے بعد شرک کا بیان آ جاتا ہے، اس لیے اندازہ کرنا چاہیے، اس پہ حساس رہنا چاہیے، اور اس کے بارے میں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے کہیں ہم شرک میں مبتلا نہ ہو، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ لوگ ایک دوسرے کو دعاؤں کا کہتے ہیں نا، ہمارے ایک دوست ہے، مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے، جب میں حج کے لیے گیا انہوں نے مجھے کہا کہ ایک دعا کرنی ہے بس میرے لیے، میں نے کہا کہ وہ کیا؟ کہیں میں زندگی میں شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، یعنی آج تک مجھے کسی نے اس دعا کا نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ بس میرے لیے ایک دعا کافی ہے کہ کہیں زندگی میں شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، تو میرے لیے شرک سے حفاظت کی دعا کرنی ہے۔ تو انسان بعض اوقات جانتے ہوئے بعض اوقات نہ جانتے ہوئے کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شرک کے قابل ہوتا ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے، اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا اس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جنہوں نے شرک کیا ہوگا ان کو ہم کہیں گے، مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے شریک اس جگہ ٹھہر جاؤ، تمہیں ہلنے کی اجازت نہیں ہے، جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، تم اور وہ بھی یہاں پہ ٹھہرے رہو، کھڑے ہو جاؤ، رک جاؤ۔ فزیلنا بینہم، فرمایا پھر ہم ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دیں گے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے، ارے تم ہماری عبادت تو نہیں کر، ہم تو نہیں جانتے کہ تم ہماری عبادت، یعنی ان کے شرکاء جن کی عبادت کرتے رہے وہ قیامت کے دن مکر جائیں گے، انکار کر دیں گے کہ ہم تو تمہیں پہچانتے ہی نہیں، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم کون سے تھے عبادت کے لائق، عبادت کے لائق تو اللہ ہی کی ذات تھی۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ،
فرمایا اس دن اللہ ہی کی ذات کافی ہوگی گواہی کے لیے ان کے ہمارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اور وہ شرکاء یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہاری عبادتوں سے غافل تھے، بے خبر تھے، ہمیں تو ہماری عبادتوں کوئی نہیں پتا، تم ہم سے دعائیں کرتے رہے، تم ہم کو پکارتے رہے، تم یا مدد کی پکار کرتے رہے ساری عمر اللہ کو چھوڑ کے، کبھی اس کو یا مدد کہا، کبھی اس کو یا مدد کہا۔ میں وہ جتنے یا مدد کہنے والے ہوں گے وہ کہیں گے ہم تم کو نہیں جانتے، ہم تو تم سے بے خبر تھے، ہمیں کیا خبر تم کس کو پکارتے رہے، ان کننا عن عبادتکم، ہم تمہاری عبادتوں سے لغافلین، بے خبر تھے، ہمیں کوئی نہیں پتا، اب تم بھگتو اور اللہ جانے اور تم جانو۔ فرمایا ہنالک تبتو کل نفس ما اسلفت، اس دن ہر شخص کو دوچار ہونا پڑے گا اس عمل سے جو اس نے پیچھے کیا ہوگا، یعنی دنیا میں جو عمل اس نے کیا ہوگا اس کا سامنا کرنا پڑے گا، دوچار ہوگا اس سے۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور سارے کے سارے انسان اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے، وہی رب جو سچا رب ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دنیا میں جو جھوٹ باندھتے تھے اس دن وہ سب ان سے دور کھڑا رہ جائے گا، اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا، وجہ وہ گمراہ رہ جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، جھوٹ دنیا میں رہ جائے گا، اس دن وہی سچ ان کے کام آئے گا جو سچ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ہمیشہ سچ اور حق پر قائم رکھے۔